खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO है फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, बेदारी रिवाइवल, इस पर हम बात करेंगे और इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम पास्टर सलीम बशीर साहब, जो कि हार्वेस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और FC कॉलोनी में ये चर्च वाक़ है, जहाँ पर वो पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ खुदावंद ने उन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है, मसीही शायर भी हैं और तकरीबन 100 के करीब उन्होंने गीत लिखे हैं, जिनमें एक खूबसूरत गीत तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। और आज हमारे लिए बड़े प्रिविलेज की बात है, ऑनर की बात है, खुशी की बात है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आइए हम दुआ करें। हमारे अज़ीम आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने आज ये वक्त बख्शा है कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदा। आज की ये सारी गुफ्तगू हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो। तेरे कलाम की बातें जो शेयर की जाएं वो ज़िंदगियां बदलें और तेरा कलाम पुर असर कलाम ज़िंदगियों में असर दिखाए और तेरे नाम को जलाल मिले। मैं दुआ करता हूँ फेथ टीवी के लिए और अपने प्यारे भाई सिसल के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए और फेथ टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए। सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, यसु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, रिवाइवल, बेदारी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, सबसे पहली बात जो पादरी साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इतने खूबसूरत गीत लिखे जो कलीसियाओं में गाए जाते हैं और यकीनन हम उनके वसीला से जब इन गीतों को गाते हैं, सुनते हैं तो बरकत पाते हैं। तो कैसे ये सारे गीत लिखे हैं आपने? बाकायदा तौर पर कोई ट्रेनिंग इसकी शायरी की ली है या ये खुदा की देन है? ये किस तौर पे है? मैं चाहता हूँ आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। मैं इस बात का इकरार करना चाहता हूँ कि मैंने म्यूज़िक सीखा था जी, और मैंने ग्रेजुएशन किया था म्यूज़िक के साथ और मैंने खुदावंद को फिर अपना ये तोड़ा दिया था। मैंने बाकायदा ये दुआ की थी कि खुदावंद, जो मैंने राग रंग सीखा है उसको मैं 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह तेरी नज़र करता हूँ। जी। और खुदा इसके जवाब में तू मुझे बरकत दे ताकि मैं तेरे लिए गीत लिख सकूँ, गीत गा सकूँ, पब्लिक में गा सकूँ और तेरा जलाल ज़ाहिर कर सकूँ। सो 93 में, 92 के एंड में मैंने ये दुआ की थी और ये जो कुछ मुझे आता था वो मैंने खुदावंद को की हुजूरी में पेश कर दिया। उसके बाद से फिर खुदा ने मुझे गीत देना शुरू किया। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई शायरी की ट्रेनिंग ली थी। हाँ, मैंने म्यूज़िक ज़रूर सीखा था, लेकिन गीत मुझे जो है वो खुदावंद की तरफ से मिल गए हैं। सो हाँ, उसके बाद मैंने शायरी की जो है वो बाकायदा जो है वो तालीम भी ली है, सीखने की कोशिश भी की है। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। सो पादरी साहब, आपके 100 के करीब गीत हैं और सारे ही बहुत खूबसूरत हैं और स्पेशली तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, बहुत बाबरकत गीत है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो गीत आपके लिखे हुए गीतों में से आपके दिल के बहुत करीब है, हमारे नाजरीन के साथ आप थोड़ा सा गुनगुना के कोई 1-2 शेर उस गीत के आप शेयर करें। ज़रूर। देखें, जो शायर होता है या जो क्रिएटर होता है किसी भी सॉन्ग का, वो उसके लिए जितने भी वो लिखेगा, वो 7000 गीत भी लिखेगा तो वो सारे उसके दिल के करीब हों, क्योंकि उसके अंदर से उन्होंने जन्म लिया होता है। बिल्कुल। सो मुझे अपने सारे गीतों से प्यार है, लेकिन एक जो रिसेंटली मैंने अभी रिकॉर्ड कराया है उस गीत के मैं चंद बोल आपको सुनाता हूँ।
اے میرے خدا تو بلند ہے، اے میرے خدا تو بلند ہے، ہر میدان میں فتح مند ہے، ہر میدان میں فتح مند ہے، تیرے نام سے بند در کھلے، تیرے نام سے بند در کھلے، دور ہو جائیں ساری مشکلیں، دور ہو جائیں ساری مشکلیں، اے میرے خدا تو بلند ہے، ہر میدان میں فتح مند ہے۔ آمین آمین، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بہت خوبصورت گیت ہے۔ سو ناظرین ضرور آپ ان گیتوں کو سنیں اور آپ ان سے برکت پائیں گے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیداری کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جب ہم بیداری کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا ہی کمال کا لفظ ہے۔ بیداری کا مطلب ہوتا ہے بحال ہو جانا، جاگ اٹھنا اور اپنی اصلی حالت میں دوبارہ آ جانا۔ جہاں کہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، موشن لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اگر وہ بیدار ہو جائے تو وہ اس سٹیٹ میں آتا ہے جہاں وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور درست قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کلیسیا میں بیداری آ جائے تو وہاں پر وہ کلیسیا جاگ اٹھتی ہے، وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر خدا کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بیداری کا جو مطلب ہے وہ ہے بحالی، پہلے جیسی حالت میں آ جانا، خداوند کے جلال کے لیے بیدار ہو جانا، زندگی گزارنا شروع کرنا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیداری کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں، بیداری کی ضرورت اگر ہم اس کو کلیسیائی بیداری کے معنی میں جاننا چاہیں تو کلیسیائی بیداری کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کلیسیا بیدار نہیں ہے تو وہاں خدمت کا کام رک جاتا ہے۔ جہاں کلیسیا بیدار نہیں ہے وہاں پر ابلیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے، لوگوں کو اپنی طرف لائیں۔ جن جن علاقوں میں، جن شہروں میں بیداری نہیں رہتی وہاں پر بدی آ جاتی ہے، وہاں پر لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں پر ابلیس کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچے اور ابلیس اپنے کام لوگوں سے کرواتا ہے۔ اس لیے بیداری کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور ہر کلیسیا میں رہتی ہے۔ کبھی کبھی کلیسیا کا کچھ حصہ بیدار ہوتا ہے اور کچھ حصہ بیدار نہیں ہوتا، تو ضرورت رہتی ہے کہ ساری کلیسیا بیدار رہے، پورا گروہ بیدار رہے۔ اگر ایک گروپ ہے تو پورا گروپ بیدار رہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بیدار ہے تو پھر ابلیس کو یا چور کو موقع نہیں ملتا کہ وہ وہاں آ کر ڈاکہ ڈالے۔ جہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں وہاں ان کو خطرہ رہتا ہے کہ ان کو کوئی ڈاکو ان کی چیز نہ چرا کے لے جائے، لیکن جہاں لوگ بیدار ہیں وہاں ابلیس کو یا چور کو، اس کو بائبل یوحنا 10 باب میں لکھا ہے کہ وہ چور ہے، وہ چرانے کے لیے آتا ہے، ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے، مار ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ اس واسطے بیداری کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جیسا خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، اگر ہم بیدار نہیں ہیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، تو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا پھر ابلیس کو موقع ملے گا۔ اور پادری صاحب جب وہ آئے گا تو پھر کوئی اچھے کام تو نہیں کرے گا۔ جس شخص میں، جس خاندان میں، جس کلیسیا میں وہ داخل ہوگا پھر وہ تنزلی کی طرف وہ کلیسیا جائے گی، وہ شخص، وہ خاندان تنزلی کی طرف جائے گا اور ابلیس آئے گا اور وہ ڈیمیج کرے گا۔ اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بیداری کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ بیداری کیسے آ سکتی ہے؟ کسی شخص کو یا خاندان کو یا کلیسیا کو بیدار ہونے کے لیے یا بحال ہونے کے لیے کن چیزوں یا کن باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بیداری نہیں ہے
وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر جی سیمسون کی مثال ہم لیتے ہیں. جی سیمسون کی تباہی کب ہوئی؟ کب اس کے بال کٹے، کب اس کا راز جو ہے وہ جو ہے راز نہیں رہا، اور کب اس کی طاقت جاتے رہی؟ جب وہ دلائلہ کے زانوں پر سویا ہوا تھا. اگر وہ بیدار ہوتا اور وہ اپنا راز جو ہے اپنے تک رکھتا اور اپنے خدا کے ساتھ جڑا رہتا تو پھر کبھی اس کی زندگی میں تباہی نہیں آنی تھی. وہ جاگتا ہوتا تو ترقی کر جاتا، زندہ رہتا. اب کیسے بیداری ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا. جی بالکل. بیداری کے لیے نمبر 1 لوگوں کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، توبہ کرنی ہے، خدا کو یاد کرنا ہے. اس کی زبردست مثال جو ہے وہ نینوا کے لوگوں کی ہے. وہاں پر لوگ خدا سے دور تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ مغرور تھے اور وہ کسی بھی طرح سے اچھے کام نہیں کرتے تھے. خدا چاہتا تھا کہ اس بڑے گروہ کو بچائے، ان کو نجات دے، ان کی زندگی بچ جائے. یاد رکھیے جہاں لوگ خدا سے دور ہیں یا خدا سے سرکشی کرتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کی موت لازم ہوتی ہے، تباہی لازم ہوتی ہے. اب خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو آگاہ کیے بغیر ان کو تباہ کر دے. اس لیے خدا نے اپنے بندہ جو ہے وہ یونا کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ غرق ہو جاؤ گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ سوال یہ تھا کہ کیا چیز ضروری ہے بیداری کے لیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے خدا سے معافی مانگی، یہ خدا کی طرف لوٹے. تو یہی چیز چاہیے. اگر کوئی کلیسیا بیدار ہونا چاہتی ہے، کوئی خاندان بیدار ہونا چاہتا ہے، یا کوئی پرسن شخصی طور پر بیدار ہونا چاہتا ہے، یہی کام کرنا پڑے گا. اس کو توبہ کرنی پڑے گی، خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، خدا کو راضی کرنا پڑے گا. وہ راضی ہو جائے گا تو اس کی زندگی میں بیداری آ جائے گی. یہ دیکھیں نینوا کی مثال ہے. انہوں نے ایسا کیا تو وہ ایک بہت بڑی تباہی سے وہ بچ گئے. پھر ان پر، حالانکہ جو یونا تھا وہ چاہتا تھا کہ ان پر آگ نازل ہو، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو تباہ کرے. اس لیے خدا نے ان کو بچایا کیونکہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے معافی مانگی، ٹاٹ اوڑے، انہوں نے شیر خاروں سے، اپنے جانوروں سے بھی روزہ رکھوایا تاکہ خدا ان کو معاف کر دے. تو بیداری کے لیے توبہ اور معافی اور خدا کی طرف آنا بہت ضروری. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین، اگر آپ میں سے کچھ سمجھتا ہے کہ اسے بیداری کی ضرورت ہے، وہ خداوند میں بحال نہیں ہے، تو یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت اگزامپل ہمارے ساتھ سمسون کی شیئر کی ہے کہ سیمسن جو ہے وہ جب سویا ہوا تھا اسی وقت دلائلہ کو موقع ملا کہ وہ اس کے بال کاٹ دیتی. اگر وہ بیدار ہوتا تو وہ کبھی بھی اس حالت میں نہ آتا جس حالت میں اسے بہت سا نقصان اٹھانا پڑا. سو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ آپ بیدار نہیں ہیں، آپ کو بیداری کی ضرورت ہے، تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی وہ یہ کہ توبہ کریں، اور نمبر 2 خداوند کی طرف رجوع کریں، خداوند کی طرف لوٹ آئیں، پھر آئیں، روزہ رکھیں. نینوا کے لوگوں کی مثال دی ہے کہ انہوں نے توبہ کی، وہ خاک اور راکھ میں بیٹھے، وہ خداوند کی طرف رجوع لے آئے اور انہوں نے روزہ رکھا تو خداوند نے ان کو بحال کر دیا. کلام میں لکھا ہے وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے. زبور 23 خدا کا بندہ کرتا ہے، تو میری جان کو بحال کرتا ہے. خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، ریسٹور کرنا چاہتا ہے، وہ بیدار کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہمارے پیالے پھر سے لبریز ہو جائیں، وہ ہماری ڈوریوں کو لمبا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے خیموں کو وسعت دینا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور خداوند کے قدموں میں آ جائیں، اس کی حضوری میں آ جائیں. جیسے مصرف بیٹے نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس جائے گا، اسی طرح ہمیں پھر سے واپس آنے کی ضرورت ہے، خداوند کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً وہ ہمیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پادری صاحب، میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ہم بیداری کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بیداری نہیں ہوتی جس کی بہت دفعہ بیداری کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس کے مطابق آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ حقیقی بیداری کی پہچان کیا ہے. بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. جہاں لوگ حقیقی طور پر بیدار ہیں وہاں پر آپ کو دعا
की आवाज़ सुनाई देगी, Praise God. वहाँ पर लोगों का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जी ठीक है, वहाँ पर लोग नशेबाजियों से, बदी से, बुरी राहों से फिरते हुए आपको नज़र आएंगे। जी क्योंकि बेदारी जो है एक ऐसी चीज़ है जो नज़र आने वाली है। लेकिन अगर कोई शख्स सीधी राह पर चल रहा है, जी, जी। उसके अंदर से नशेबाजी ख़त्म हो गई है, उसके अंदर से बुरी रफ्शें जाती रही हैं, तो आप खुद ही कहेंगे कि ये शख्स बदल गया है। Praise ये God. शख्स पहले ऐसा होता था, जी ये कभी दुआ नहीं करता था, ये चर्च नहीं जाता था, अब इसके हाथ में बाइबल है, ये खुदा के घर में जाता है और इसके करैक्टर में चेंज आ गया है। Praise God. ठीक है ना, पहले ये गालियां देने वाला था, पहले ये बुरी बातें करने वाला था, अब इसके चेहरे पर एक नूर है, मुस्कुराहट है, खुशी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स, ये ग्रुप, ये कलीसिया बेदार हो चुकी है। प्रेज गॉड थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने शेयर की। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि बेदारी की बड़ी पहचान तब्दीली है। अगर कोई शख्स तब्दील नहीं हो रहा है तो समझें वो बेदार नहीं है। वो जिस तरह की मर्जी प्रैक्टिसेस में से गुजर रहे हैं, अगर मिजाज नहीं बदला, अगर किरदार नहीं बदला, अगर बातें नहीं बदली, अगर रवैये नहीं बदले, तो हम कह सकते हैं कि वो शख्स, वो ख़ानदान, वो कलीसिया अभी तक बेदार नहीं हुई है। क्योंकि हकीकी बेदारी में तब्दीली है, हकीकी बेदारी में चेंज है। आप जिस राह पर चल रहे होते हैं, आप उस राह को छोड़कर नई राहों को इख्तियार कर लेते हैं, खुदावंद की राहों को इख्तियार कर लेते हैं, और इसी का नाम बेदारी है। एक बहुत खूबसूरत गीत है, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। अगर वाकई हम कहते हैं कि मैं खुदावंद का हूँ या खुदावंद मेरा है, मैंने उसे शख्सी तौर पर कबूल कर लिया है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली भी ज़रूर आनी चाहिए। और फिर कलाम में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। अगर हमने खुदावंद को कबूल किया लेकिन उसके बाद हमारा मिजाज नहीं बदला, हमारे रवैये नहीं बदले, तो पादरी साहब हम कह सकते हैं कि तौबा रस्मी हो सकती है, फ़र्जी हो सकती है, हकीकी तौबा नहीं है। आप हकीकी तौर पर अभी बेदार नहीं हुए, लेकिन हकीकी बेदारी में दुआ है, हकीकी बेदारी में खुदा के खादिम ने शेयर किया किरदार की तब्दीली है, और यही चीज़ें हकीकी बेदारी की पहचान हैं। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बेदारी के नताइज या असरात क्या है। जब कोई शख्स बेदार हो जाता है, ख़ानदान बेदार हो जाता है, या कलीसिया बेदार हो जाती है, तो इसका खुदा की बादशाहत को क्या फ़ायदा होता है, या इसके क्या असरात या फ़वाइद हासिल होते हैं? बड़ी ज़बरदस्त बात है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेदारी के साथ एक और लफ्ज़ है, बेजारी। जी जी जहाँ लोग बेदार नहीं हैं, वहाँ लोग बेजार हैं। जी। अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, अपने हालात से बेजार हैं, अपने पादरी से बेजार हैं, अपनी कलीसिया से बेजार हैं। जी, जी। वहाँ पर लोग नाराज़ हैं, उनमें खुशी नहीं, और वो ना गीतों से खुश होते हैं, ना उनको कलाम उन पर असर करता है। समझ लें वो कलाम प्रूफ हो गए हैं, उन पर कलाम भी असर नहीं, बेजार हैं, हर चीज़ उन्हें बुरी लगती है। लेकिन जहाँ बेदारी है, वहाँ पर आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर एक तब्दीली है। ये लोग खुश हैं, ये मुश्किल में भी खुश हैं, ये भूख में भी खुश हैं, ये गुर्बत में भी खुश हैं, क्योंकि वो अंदर से बेदार हैं। वो जो बेदार हैं असल में वो कनेक्टेड हैं खुदा के साथ, Praise God. और जो खुदा के साथ कनेक्टेड है, समझ लें कि फिर उसके अंदर वो खुशी है जो कोई पैसे से भी नहीं उसको दे सकता। हालेलुया। इस वास्ते जहाँ बेदारी है वहाँ पर खुशी है, जहाँ बेदारी वहाँ पर लोग हर हाल में खुदा की परस्तश करेंगे, चाहे किसी भी हालात में, गुर्बत के हालात में हो, तंगी के हालात में हो। अगर वो बेदार हैं, उनको परेशानी नहीं है। जहाँ बेदारी है वहाँ लोगों का ईमान मजबूत है, Praise God. अपने ईमान में कायम है। उनको पता है कि वो जो खुदा है जो आसमानों पे रहता है, वो उनको मरने नहीं देगा, वो उन्हें बर्बाद नहीं होने देगा, वो उनको संभालेगा। सो जहाँ बेदारी है वहाँ पर खुशी है, जहाँ बेदारी है वहाँ तसल्ली है लोगों को कि इस ज़मीन पर रहते हुए वो बड़ी तसल्ली से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमीर आदमी की और गरीब लाज़र की। अमीर आदमी के पास सब कुछ था, लेकिन वो बेजार था। अपनी खुशी ढूंढने के लिए वो अय्याशी भी करता था, नाच रंग भी करता था, अपने पैसे भी ज़ाया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बेजारी थी। मरा तो जहन्नुम में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ गरीब लाज़र जो है, उसके पास ना घर है, ना रुपया पैसा है, उसके पास खुराक भी कोई नहीं। खुराक भी अमीर आदमी के घर के टुकड़े ही उसे मिलते हैं, लेकिन वो खुदावन में मगन था, खुश था,
راضی تھا. اس واسطے جب وہ مرا تو فرشتوں نے اسے اٹھایا اور جا کر ابراہیم کی گود میں رکھ دیا. سو جہاں بیداری ہے وہاں پر اطمینان ہے, لوگوں کو تسلی ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور وہ خدا کے حضور میں رہ رہے ہیں اور خدا ان کو سنبھالے گا. خدا ہر طرح کے حالات میں ان کے ساتھ رہتا ہے. آپ یاد کریں جہاں بیداری ہے وہاں لوگ آگ میں بھی خوشی میں چلے گئے. 3 لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا, وہ بیدار تھے. اگر وہ بیدار نہ ہوتے تو وہ بیزار ہوتے, روتے, منتیں کرتے ہمیں بخش دو, ہمیں چھوڑ دو, ہم تمہارے دیوتاؤں کو ہی مان لیتے ہیں. لیکن یہ 3 بھائی بیدار تھے. اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ہمیں آگ میں ڈال دو, ہم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا, چاہے ہمیں موت کے حوالے کر دو. ان کا یقین تھا. انہوں نے کہا بادشاہ ہمارا خدا ہمیں تیری آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, اگر نہ بھی بچائے تو ہم حاضر ہیں, ہم اپنے خدا کے نام کی خاطر قربان ہونا بھی چاہتے ہیں. یہ بیداری ہے جہاں لوگ ہر حال میں اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اپنی جان قربان کرنے کی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بیداری ہے. پریز گاڈ. بہت ہی خوبصورت اور مفصل جواب اور بڑی خوبصورت بات پادری صاحب آپ نے شیئر کیا, اور میں نے اس لفظ سے بہت سیکھا ہے, اس کو انجوائے کیا ہے کہ ایک لفظ بیدار ہے اور ایک لفظ بیزار ہے. تو جہاں پر لوگ بیدار نہیں ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بیزار ہیں, اور واقعی یہ ایک ریالٹی ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے. سو میرے عزیزو, اگر حقیقی بیداری کو ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا, خدا کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور جب حقیقی بیداری آ جاتی ہے تو خدا کے خادم نے بتایا وہاں پر خوشی ہوتی ہے, وہاں پر تسلی ہے, وہاں پر شادمانی ہے, اور ایسی شادمانی ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا. وہ شخص جو واقعی بیدار ہے وہ اپنی خوشی مادی چیزوں میں نہیں ڈھونڈتا ہے, وہ اپنی خوشی خداوند میں ڈھونڈتا ہے. جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو, اور خوش کس میں رہنا ہے؟ خداوند میں. ہم نے خداوند میں, اس کے کلام میں, اس کی برکتوں میں, اس کی حضوری سے ہم نے خوش ہونا ہے. اس شخص کی جو اصل بھوک اور پیاس ہے وہ خداوند کی راست بازی اور بادشاہی ہوتی ہے, اور پھر خدا اسے دنیا کی بھی چیزیں دیتا ہے. جب ہم خداوند کو ڈھونڈتے ہیں, اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں, اس کی ذات کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں, تو پھر خدا ہمیں باقی چیزیں بھی ضرور عنایت کرتا ہے. سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بیدار ہوں, ہم کلیسیائی طور پر بیدار ہوں, شخصی طور پر بیدار ہوں, خاندانی طور پر بیدار ہوں, اور ہم اور ہمارے گھرانے خداوند کے جلال کے لیے زندگیاں گزارے. اور پادری صاحب میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جو شخص واقعی بیدار ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ ہر بات میں, ہر حالت میں وہ خوش رہتا ہے, وہ سیٹسفائیڈ رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیدار نہیں ہے, اسے خداوند کی پہچان نہیں ہے, خداوند کے ساتھ اس کی انٹیمیسی, قربت نہیں ہے, تو اس کے پاس بہت بھی ہو, پیسہ ہے, روپیہ پیسہ ہے, لیکن پھر بھی بے چینی ہے, دل کا سکون اور قرار اس کے پاس نہیں ہے, وہ بیزار ہے, وہ ابھی اور چاہتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. لیکن جو شخص خداوند کے ساتھ کنیکٹ ہے, بیدار ہے, وہ تھوڑے میں بھی سیٹسفائیڈ رہتا ہے, وہ خداوند کے ساتھ خوش رہتا ہے. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی اور بہت سی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ, آپ اسٹوڈیو میں آئے, اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے. آمین آمین آمین. میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں آپ کا, اور خاص طور سے بھائی سیسل کا, اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی کہ میں یہاں آ سکوں. تو خدا ان کو بڑی برکت دے, خدا فیتھ ٹی وی کو برکت دے, اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا ایمان جاگے, اور خدا اپنے جلال کے لیے, اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے فیتھ ٹی وی کو استعمال کرے. اور یہ ایک بہت بڑا میڈیا ہے, اس کے بالکل ہم ایک قائل ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یہاں سے کلام سناتے ہیں اور یہ دنیا کی حدوں تک چلا جاتا ہے. سو میری دعا ہے فیتھ ٹی وی کے ذریعے دنیا کی حدوں تک خدا کا کلام پہنچے اور لوگ بدلیں اور خدا کا جلال ظاہر ہو. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.